بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچپن کا واقعہ جو آپ پر چوروں نے حملہ کیا تھا قافلے پر، نہایت ہی آسان اور ہمیشہ اس سبق کو سیکھتے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہو۔ تو آؤ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہی صرف ایک واقعہ سچائی کی افادیت و حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ جیلانی تاجدار والدہ محترمہ کی دو پاکیزہ نصیحتوں کے گراں قدر موتی اور 40 دینار لیے ہوئے ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ جیلان سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام ہمدان سے کچھ دور آگے پہنچ کر 60 مسلح ڈاکو نے گھیر لیا اور قافلے والوں کا سارا سامان و مال تجارت لوٹ لیا۔ اس دوران میں ایک ڈاکو نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے خوف و خطر فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دنیا میں ایسی سچ گوئی بالکل ختم نہیں تو بہت کم ہے، اور بلا مبالغہ ڈاکوں کی تو ایسے راست گو سے کبھی بھی ناملاقات ہوئی ہوگی۔ اس لیے ڈاکوؤں نے آپ کے بیان کو مذاق تصور کیا اور ہنس کر چل دیے۔ جب سارے قافلے کو لوٹ کر ڈاکوؤں نے مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے جمع کیا تو اس نے معلوم کیا کہ قافلہ کا کوئی آدمی بچ تو نہیں رہا کہ اس کے جواب میں ایک ڈاکو نے کہا، اے سردار، آج تک تو قافلے والوں کا ہم مذاق کرتے ہوئے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، مگر آج ایسا قافلہ سے واسطہ پڑا جس میں ایک نوجوان ہے جو ہم سے مذاق کر رہا تھا۔ اس کے بعد سرد و سامانی پورے طور پر یقین دلا رہی تھی کہ اس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، مگر رواداری میں نے جو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو وہ برجستہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں اس سے پوچھا گیا، بھلا جس کسی کے پاس معمولی سی بھی رقم ہوگی وہ ایسی صورت میں اسے مزید چھپانے کی کوشش کرے گا، نہ کہ اپنی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی رقم کو ظاہر کر دے گا۔ یہ کیفیت سن کر سردار خود ہی آپ کے پاس آیا اور اس کے استفسار پر آپ نے دیناروں کی موجودگی کا اعتراف کیا۔ بالآخر اس نے پوچھا، اچھا تو وہ 40 دینار کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بغل کے نیچے کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کپڑا جو ادھیڑا گیا تو دینار کھرکھرا کر زمین میں گر پڑے۔ سراپا حیرت پن کر سردار نے سوالیہ لہجے میں آپ سے دریافت کیا، اس سچائی پر آپ کو کس نے جرأت دلائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، والدہ نے رخصت کرتے ہوئے عقل حلال و صدق مقال کی ہدایت کی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں اس کی پابندی کروں گا۔ قسمت سے راستے ہی میں امتحان کی گھڑی آ گئی۔ میں نے جھوٹ بولنا اپنے وعدہ اور ماں کی نصیحت کے خلاف سمجھا۔ انہی دو چیزوں نے مجھے اس سچائی پر آمادہ کیا ہے۔ صدق مقال کی بجلی نے دل کے اندر پہنچ کر خرمن معصیت کو آن کی آن میں جلا کر راکھ کر دیا۔ بغاوت کا محل تاراج ہوا اور سچائی کا حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہو کر رہا۔ آپ کا جواب سن کر بے ساختہ سردار چوروں کا چیخ پڑا۔ روتے ہوئے تھر تھراتے ہاتھوں سے سرکار غوث اعظم کا دست مبارک ہاتھ مبارک پکڑ کر کہنے لگا، تم اپنی والدہ سے وعدہ کی اس قدر پابندی و لحاظ کرتے ہو، مگر افسوس برحال ماں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ میں تو ایک زمانے سے خدائے بزرگ و برتر کی حکمت عدولی وعدہ خلافی اور اس سے کھلی ہوئی بغاوت کر رہا ہوں۔ اے مالک ارض و سماء، تیری شان کریمی کے سہارے اب سرکشی اور بغاوت اور تیری عہد شکنی سے باز آتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے یوں گویا ہوا کہنے لگا، آج مدتوں کا بھاگا ہوا سراپا معصیت و سرکشی میں ڈوبا ہوا ایک بندہ اپنے آقا و مولا حقیقی کے آستاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب میں سچے دل سے نافرمانی اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔
اس لیے اب نہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور نہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم آزاد ہو جا چاہو کرو، لیکن اب تمہاری راہ گزر اور میری راہ گزر اور ہے۔ لٹیرے ساتھیوں نے آبدیدہ ہو کر کہا، ڈکیتی میں جب چوری کرتے میں آپ ہم سب کے سردار تھے، گناہ و معصیت و نافرمانی و بغاوت میں جب آپ نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تو کیا نکوکاری، خدا تعالیٰ کی اطاعت، خدا تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم آپ کو اپنے سے جدا کر دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے سب کا سب رونے لگے۔ تمام لوٹا ہوا سامان اور مال تجارت شیخ جیلانی حضور غوث پاک کے قافلے والوں کو واپس کیا، اور پوری جماعت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے حق پرست پر توبہ کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں جھوٹ بھی کام دے سکتا ہے، اور اس طرح وہ 40 دینار محفوظ بھی رہ جاتے ہیں، لیکن سچائی کی کرشمہ سازی کتنی حیرت انگیز ثابت ہوئی کہ اس 40 دینار کے ساتھ سارے قافلے والوں کا مال محفوظ رہا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 60 معصیت میں ڈوبے ہوئے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق میسر ہوئی۔ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا، جو بجائے خود اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اگر پوری جماعت میں سے صرف ایک ہی آدمی کو ہدایت کے لیے سارا مال و اسباب چلا جاتا تو اس صورت میں نہ یہ سودا مہنگا بیٹھتا۔ دیکھو، کبھی خاموشی کرنا بہتر ہوتا ہے اور کبھی خاموش رہنا گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بولنے سے وہ جھوٹ، وہ فراڈ، وہ گناہ ختم ہو جائے آپ کے بولنے سے، تو آپ کو بولنا ضروری ہے، اور اگر آپ کے چپ رہنے سے وہ کام صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، گناہ سے بچ جائے، تو پھر آپ کو چپ رہنا بہتر ہے۔ ابھی واقعہ مکمل نہیں ہوا، مکمل واقعہ سنو۔ حضور غوث پاک جب کسی شخص کو امر الہی کے خلاف عمل کرتے دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں، تو پہلے اسے نرمی سے سمجھاتے اور نصیحت فرماتے تھے، لیکن یہ احساس ہو جانے کے بعد کہ یہ شخص بار بار سمجھانے، نصیحت کرنے کے باوجود باز نہیں آتا، تو پھر اسے سختی سے ملامت کرتے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ منیحات و فواحشات سے آپ کو بے حد نفرت تھی، خواہشات و اختلافات دیکھتے ہی آپ کو جلال آ جاتا تھا، مگر ابتدا میں ہمیشہ نرمی اور ملائمت سے کام لیتے تھے۔ تو یہ کس کا کرم ہوا؟ حضور غوث پاک کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چوروں کو توبہ کی توفیق بخشی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا ہی خوب فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اور ایک جگہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کاملین کی نگاہ کا نظر تھا کہ چوروں نے توبہ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے راستے پر چلنے پر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان محبوبوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت اور بخشش اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔